اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، مجھے بہت خوشی ہے اور میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیا اور آپ نے میری ویڈیوز کو لائک کیا اور اس کی مجھے بے تحاشا فیڈ بیک بھی ملی۔ آج کا میرا موضوع جو ہے وہ ہے دی ڈیفینیشن آف سکسیس۔ اس موضوع کی ایک تھوڑی سی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میں نے آفس میں ایک ٹریننگ کنڈکٹ کی تھی، اور وہ ٹریننگ تھی سکسیسفل ہاؤ ٹو ڈیولپ اے سکسیزفل کیریئر، اور اس کے میں نے اپنے بیسڈ آن مائی ایکسپیرینس میں نے 7 اسٹیپس بتائے تھے کہ جی وہ کون سے 7 امپورٹنٹ اسٹیپس ہیں کہ اگر آپ وہ فالو کریں اور ان کو آپ اڈاپٹ کریں تو یو کین ڈیولپ اے سکسیزفل کیریئر۔ لیکن انسان کی جو لائف کا آبجیکٹیو ہے یا اس کا جو پرپز آف لائف ہے وہ صرف ایک کیریئر تک نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں کہ کیریئر ایک چیز ہے، لوگ درمیان میں آپ چینج بھی کرتے ہیں، اور آپ کا جو لائف ہے دیٹ گوز بیونڈ دیٹ کیریئر۔ آپ نے آپ کی جو زندگی ہے وہ اب لائف ایکسپیکٹنسی بڑھ رہی ہے، اور لوگ اب 70 ایئرز 80 ایئرز 90 ایئرز تک بھی ان کی لائف ہوتی ہے۔ تو اگر آپ صرف وہی ایک کیریئر تک رکھیں اور اس کیریئر کے درمیان اگر کوئی بریک آ جائے خدا نخواستہ یا کوئی ایسا مسئلہ آ جائے تو اٹ سیمز کہ جی لائف از اینڈنگ، ٹھیک ہے، وہ آدمی سمجھتا ہے کہ بس اب میرے لیے یہ چیز ختم ہو گئی ہے۔ بلکہ درمیان میں آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ آپ کو کیریئر چینج کرنا پڑ جاتا ہے۔ اب میں اگر اپنی مثال دوں کہ میں نے ایک سٹیج پہ جا کے پاکستان ملٹری اکیڈمی کو میں نے جوائن کیا، ٹھیک ہے، وہاں سے مجھے ارلی سٹیج پہ ہی میرا میڈیکل بورڈ ہو گیا، اور وہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے کیریئر میرا اینڈ ہو گیا، اس کے بعد جو ہے وہ میں کیا کروں گا۔ اچھا، پھر مجھے اس میں ٹائم لگا کہ میں اپنے آپ کو دوبارہ میں نے ایک طرح سے اپنے آپ کو ایڈریس کیا ان چیزوں کو اور موٹیویٹ کیا، اور کچھ میرے گھر والوں نے اسپیشلی میری مدر نے میری ہیلپ کی، جس میں سے اس چیز سے میں باہر نکلا اور میں نے دوبارہ اپنی ایجوکیشن اسٹارٹ کی، اور پھر میں نے زندگی دوبارہ اس کا اسٹارٹ کی۔ اب یہ کئی چیزیں درمیان میں آپ کو ہوتی ہیں، جب آپ ایک کمپنی جوائن کرتے ہیں، کوئی بھی کیریئر آپ کو ہوتا ہے تو درمیان میں ایسی سچویشن آ جاتی ہے۔ تو اس لیے جو آپ کی ڈیفینیشن ہے سکسیس کی، وہ اگر یہ شارٹ ٹرم ایسی ہے کہ جی بس مجھے یہ ڈگری حاصل کرنی ہے، ٹھیک ہے، یا مجھے میرا جو ہے نا بس یہ جو محبوب ہے بس یہ مجھے مل جائے، میری لائف کا آبجیکٹیو یہ ہے، اور وہ نہ ملا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لائف اینڈ ہو جائے گی۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، یا اگر وہ مل گیا تو اس کے بعد پھر آگے کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو لائف گوز آن، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس کو آبجیکٹیو جو ہے ہمارے، یا ہماری پرپز جو ہے، یا جس کو ہم کہیں گے جی ہمارے لیے سکسیس کیا ہے، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو ڈیفائن کرنا۔ اب ہمارے لیے عام طور پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ میرا خیال ہے کہ 70-80% ہمارے معاشرے میں جس طرح کا ہمارا فیملی سسٹم ہے، تو یا ہمارے والد صاحب ہمارے لیے سکسیس ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں، یا ہمارے کوئی اور بزرگ کر رہے ہوتے ہیں، یا شادی کے بعد جو ہے نا وہ بیگم کا انفلوئنس ہوتا ہے کہ نہیں جی دیکھیں فلاں فلاں، اس کے پاس ایگزامپل بھی ان کے پاس بڑی ہوتی ہیں کہ جی وہ دیکھیں میرا بھائی تو یہ اچیو کر گیا، وہ آپ کا بھائی نے یہ اچیو کر لیا، فلاں اچیو کر گیا، اس کو اتنے پیسے مل گئے، ہمارے لیے جو ہے نا ہم یہ آبجیکٹیو اچیو نہیں کر سکے، اور آپ یہ نہیں کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہم ڈوب جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس انفلوئنس کے چکر میں آپ جو ہے وہ اپنی جو آپ کی ڈیفینیشن ہے وہ کوئی اور کر رہا ہوتا ہے، اور آپ کو کیا ہوتا ہے وہ ہیپینس نہیں مل رہی ہوتی، آپ جو ہے نا ایک آپ جو بھی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اس سے وہ سیٹسفیکشن یا وہ خوشی جو آپ کو ملنی چاہیے وہ نہیں ملتی، ٹھیک ہے، اور آپ اتنے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر وہ ڈیفینیشن آپ نے کی ہے، اپنے لیے پرپز آپ نے سلیکٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ یقین مانیں کہ آپ وہ ہارڈ شپ بھی کریں گے، اس کے لیے آپ محنت بھی کریں گے، آپ اس کے لیے جان ماریں گے، اور سکسیس ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو گارنٹیڈ ہے وہ ملے گی ملے گی، ٹھیک ہے۔ اب سکسیس جو ہے نا، کیا سکسیزفل کیا دنیا میں صرف ڈاکٹر ہوتے ہیں یا انجینئر ہوتے ہیں یا آرمی والے ہی ہوتے ہیں؟ نہیں، ہو سکتا ہے کہ لٹریچر والا اس نے کوئی ایسا کام کیا ہو، اور اس نے کوئی اپنی زندگی میں اس نے ہو سکتا ہے کوئی بکس لکھ دی ہوں، ٹھیک ہے، اور کوئی بزنس مین ہے وہ کتنا بڑا کامیاب ہوا ہو کہ اس نے پتہ نہیں کتنے ایسے لوگوں کو امپلائی کیا ہو، ٹھیک ہے،
اس کے یہاں اس نے ہاسپٹل بنائے ہوں، کتنے ڈاکٹر یا کتنے انجینئر یا کتنے لوگ جو ہیں اس کے یہاں وہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو ہے نا، اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی بہت سارے لوگ جنہوں نے ڈگریاں بھی نہیں لی ہوتی، ٹھیک ہے، ان کے پاس وہ ڈگریاں نہیں ہوتی، ان کے کوئی اس وقت ٹائملی انہوں نے ڈیسیجن نہیں لیے ہوتے، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ وہ ان کے جو ہے نا وہ انیشلی ایسے لگتا ہے کہ یار وہ بالکل ناکام لوگ ہیں، لیکن بعد میں اپنے کاروبار میں یا جو اس طرح کے کام کرتے ہیں بے شمار، اب ایک بڑی مشہور ایگزامپل ہے ملک ریاض کی بھی ایگزامپل ہے، اسی طرح اور ہمارے کئی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، بہت بڑے بڑے بزنس مین ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس کوئی بہت زیادہ ڈائریکٹریٹ کی یا کوئی ایسی ڈگریاں نہیں ہیں کہ وہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ڈسیزن میکنگ اور ہارڈ ورک کا پتہ ہے جب آپ کا پیشن ہوتا ہے، جب آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہر اسٹیپ پہ مجھے کیا ملے گا ریٹرن، نہیں، آپ اپنا، آپ کو ایک اس میں سیٹسفیکشن ملتی ہے، آپ اس کام میں پورا محنت، چاہے وہ ٹیچنگ ہے یا کوئی اور ہے، آپ اس میں بہت بڑا اپنا نام کما سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جی آپ کا جو پرپز ہے وہ اس میں کلیئرٹی آپ کو ہونی چاہیے، لیکن پرپز اگر آپ کا یہ ہے کہ جی مجھے صرف پیسہ کمانا ہے، ٹھیک ہے، پیسہ کمانا بھی ایک پرپز ہو سکتا ہے، یہ آپ کی لائف کا آبجیکٹیو ہو سکتا ہے، آپ ایک خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لیکن میں نے بڑے بڑے لوگوں، بڑے بڑے گولڈ میڈلسٹ دیکھے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے لے کے اس کے بعد وہ بینکوں کے ان کے ہم نے دیکھا ہے کہ جی ان کو جب موقع ملتا ہے اور وہ فراڈ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بائی نیم مجھے یہاں پہ ایگزامپل مرحلہ نہیں دینی چاہیے، کوئی اچھی ایگزامپلس نہیں ہیں، آپ نے ہمارے کرکٹر دیکھے ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ آ کے ان کو ان کا ڈیفائن کسی اور نے آبجیکٹیو یہ کیا ہوتا ہے، یار آپ نے جو ہے نا نیشنل لیول پہ آپ نے یہ نیشنل ٹیم میں آنا ہے، آپ نیشنل لیول پہ کرنا ہے یا انٹرنیشنل لیول پہ آپ نے گیم کھیلنی۔ اب آپ انٹرنیشنل لیول پہ آ گئے، آپ انٹرنیشنل لیول پہ آپ نے جب وہ آ گئے اس کے بعد ایک دم یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، وہ گھر کا پریشر بھی ہوتا ہے، جی آپ کے پاس تو دیکھیں آپ آ گئے تو ایک دم وہ فیم ملے گا، یا ایک دم آپ جو ہے نا وہ اتنا پیسہ کما لیں گے، اتنے بڑے گھر مل جائیں گے، اتنی بڑی گاڑیاں، لیکن اس میں تو ٹائم لگتا ہے نا، آپ کے کیریئر میں سٹارٹ نہیں ہوتے، پھر آپ کیا کرتے ہیں، آپ شارٹ ٹرم گولز میں چلے جاتے ہیں، آپ جو ہے نا امیجیٹ آپ کو اچیومنٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پورا روئن کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شارٹ ٹرم آبجیکٹیو جہاں چنیں گے، جہاں آپ کو کلیئرٹی اپنے گول میں نہیں ہوگی تو وہاں یہ گڑبڑ ہوگی۔ اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کا جو پرپز ہے وہ پازیٹیو ہونا چاہیے، وہ پرپز لانگ ٹرم ہونا چاہیے، نمبر ون۔ پرپز صرف یہ نہیں ہے کہ جی یہ ہم نے یہ نوکری، یہ ڈگری حاصل کرنی ہے اور اس ڈگری کے بعد آپ کا وہ پرپز ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آپ نے لانگ ٹرم آبجیکٹیو اس طرح رکھنا ہے کہ جی وہ آپ کی موت کے بعد بھی جاری رہے۔ اگر آپ کے ایسے ریکارڈ ہیں، آپ نے پاکستان کے لیے کھیلا ہے، ایسے ریکارڈ آپ بنا کے چلے گئے ہیں، آپ کھیلتے رہے ہیں، صرف آپ نے پیسے کو نہیں دیکھا، آپ اپنی سینچریاں بناتے رہے ہیں یا جو بھی آپ ریکارڈ بالنگ میں، ہاکی میں، کسی میں کرتے رہے ہیں، تو وہ ہمیشہ کے لیے ہسٹری میں وہ ریکارڈ ہوں گے آپ کے مرنے کے بعد۔ تو ایک تو یہ ہے کہ لانگ ٹرم ہونا چاہیے، وہ شارٹ ٹرم وشز نہیں ہونی چاہیے کہ جی مجھے گھر مل جائے، فلاں مل جائے، یہ چیز مل جائے، وہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے یہ جو آبجیکٹیو ہے اس کا پھر اوور آل سوسائٹی کو بینیفٹ ہو، ٹھیک ہے، اس سے باقی لوگ جو ہیں وہ بھی بینیفٹ کریں۔ تو اس کی بڑی مثالیں اگر میں دوں تو اس کی اب نیلسن منڈیلا کی بڑی اچھی ایگزامپل ہے کہ جی نیلسن منڈیلا کا آبجیکٹیو یہ نہیں تھا کہ جی اس کی اسٹرگل کا کہ جی میں پریزیڈنٹ آف کنٹری بن جاؤں، میں ملک کا صدر بن جاؤں گا اور جناب یہ میں گوروں سے ان کو میں باہر بگاؤں اور میں صدر بن جاؤں اور میں اس کنٹری پہ رول کروں۔ اس کا آبجیکٹیو یہ تھا کہ میں نے اپنے لوگوں کو آزادی دلانی، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس نے پروو کیا کہ جب اس کو صدر بنا دیا گیا، اس نے پہلے 5 سال لگائے، اس کو ہی ڈیڈنٹ فیل ہیپی، اس کو اس میں مزہ نہیں آیا، کیونکہ اس کو جو سیٹسفیکشن اس میں ملی تھی، جو اس کا مین آبجیکٹیو، اس کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا جی تھینک یو ویری مچ، میں اپنی لائف جو ہے نا وہ لوگوں کی خوشحالی کے لیے اسپینڈ کرنا چاہتا ہوں، میں پریزیڈنٹ ہاؤس میں نہیں رہنا چاہتا، ٹھیک ہے۔ آپ کو مدر ٹریزا کی بھی ایگزامپل ملیں گی اور بھی ملیں گی۔ اسی طریقے پہ آپ دیکھیں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں یا جنرلی جو پیغمبر ہیں ان کا جو آبجیکٹیو ہوتا ہے وہ کو لانگ ٹرم ہوتا ہے، اس لیے وہ کسی دولت کے چکر میں نہیں پڑتے، وہ اپنی ہر چیز قربان کرتے ہیں،
اور وہ جو اللہ کی خوشنودی ہے یا اس کا جو پیغام پہنچانے والا جو آبجیکٹیو ہے جو ان کو دیا جاتا ہے وہ لائف آفٹر ڈیتھ کے کنسیپٹ پہ چل رہے ہوتے ہیں اور اسی کے لیے اپنی ساری زندگی اسپینڈ کرتے ہیں. تو اب ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم لائف کے کسی کیریئر میں ہیں یا اپنے بچوں کے لیے سوچ رہے ہیں ان کے کیریئر کے لیے، یا کیریئر زندگی ختم نہیں ہو گئی، آپ درمیان میں کیریئر کے ہیں، آپ 40 ایئرس کے ہیں کہ 50 ایئرس کے ہیں، وی ہیو ٹو اسٹیپ بیک اور اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جی کیا ہمارے پاس جو ہمارے جو پرپز کی ڈیفینیشن ہے اس میں کلیئرٹی ہے کہ نہیں ہے. کیا ہمیں جہاں پہ ہم ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں وی آر ناٹ سٹنگ ایٹ اے رانگ پلیس، جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اگر واقعی ہمیں یہاں مزہ نہیں آ رہا، سیٹسفیکشن نہیں مل رہی، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور ابھی بھی ڈیفینیشن کو سکسیس کر کے اپنے لیے ایک اچھے کیریئر کی بنیاد رکھیں، اب اچھی لائف کی بنیاد رکھیں. ٹھیک ہے، ہمیں کوئی شارٹ ٹرم آبجیکٹیو سے نکل کے لانگ ٹرم آبجیکٹیو کی طرف دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ.